صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے، ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ، تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب، اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولیں، کسی میں بھی نہیں، چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے، کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا، اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے، وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے، غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے، وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے، اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے، جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حوصلہ پیدا کرے، زندگی حوصلے مند لوگ جیتے، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے۔ حوصلہ کریں، مسکرائیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے، بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی، میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے، ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس، اس بات کا کوئی غصہ؟ بولیے، اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی، پھر بولے میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی، تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے، کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی، کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا، جھگڑا ہوگا، بحث کریں گے۔ عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے۔ عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ۔ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے، اور میں اچھا نہیں دینی، تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا۔ کہتے ہیں جس دن پتہ چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان کہتے حد ہو گئی، وقت گزر گیا، حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو۔ عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں، ساڈے نا کوئی بندہ مشورہ دے وہ دی نہ منیے، تے جے کام اونج ہو جے نا جے جو نے مشورہ دیتا سی وہ نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے، تینوں آکھیا سی نا فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے، وہ کہندے تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ، تینوں میں آکھیا سی نا انج نہ کر، اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام الٹ ہو گیا، اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلوں ہی آکھیا سی جی
عجیب بات ہے، شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ او بس کر یار، اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا، بس کرو۔ مشورہ ہی ہوتا ہے، کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا۔ فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا، کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوئے، میں کتب دورا ہوں، میں نے تجھے کہا نہیں۔ تو اب بس کر یار، کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں، کئی دفعہ صحیح۔ بولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے۔ جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے، حضور نے باہر جا کے جنگ کی، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی حرج نہیں یار۔ نبی پاک، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی، لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے، فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو۔ عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا، وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گئے۔ بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا، ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا۔ گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی میں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ۔ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے، ذرا سی بات پر شکوہ کرتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست کچھ نصیب ہوا کہ بیمار؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔
حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں۔ بچہ پنگھوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگھوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگھوڑے میں بچہ ہے۔ پنگھوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگھوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگھوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا۔ بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگھوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی۔ پنگھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگھوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگھوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کال کلا کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحت دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحت دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح بازی سے بھی کرا لینی چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئی، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں،
اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں۔ پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں۔ جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو؟ مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے۔ کہ اللہ جانا تو ہے، پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے۔ اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا؟ یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا؟ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی 100 سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے۔ اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے
کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے، یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے، اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا مانا ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیا مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے
کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا، اس نے کہا مجھے قرضہ دو۔ وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا، کبھی الجھ جائے نا کو بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو۔ اس نے 1000 دینار دے دیا۔ وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے بھی دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی،
پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے ایک خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجیے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجیے، وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب میں قادسیہ کی جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ریاست ایسی بھی آئی جس کے بادشاہ کا تاج بڑا مشہور تھا کہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں اس کے تاج میں، معروف تھی وہ بات۔ تو میں نے مسلمان فوجیوں کو نصیحت کی کہ جب لڑائی کرو نا تو بادشاہ کا تاج جب ملے تو قبضے میں لے لینا، مال غنیمت میں شامل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کی مدد ہوگی، اسلامی فلاحی ریاست کے اندر بڑا فائدہ دے گا۔ فرماتے ہیں جہاد ہو رہا تھا تو علاقہ ریتلا تھا، غبار زیادہ تھی، ریت زیادہ تھی۔ اب فرماتے لڑتے لڑتے شام ہو گئی، شام کے وقت بادشاہ قتل ہوا، بادشاہ کا سر تو ملا پر اس کا تاج کوئی نہ ملا۔ اب صحابہ ڈھونڈنے لگے، ریت ٹٹولنے لگے، تھوڑی سی جدوجہد کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یار رات ہو گئی ہے، چھوڑو، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جا کے، اللہ نے فتح دے دی ہے، یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، چھوڑو، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ تو کہا تھا چلو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو رہنے دو، چھوڑ دیا۔ کہتے سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی اپنے خیمے میں، ابھی میں بیٹھا تھا، کمر جو تھی وہ میں نے لگائی تھی، زمین کے ساتھ لیٹا ہی تھا کہ میرے خیمے کے باہر کسی مجاہد نے آ کے صدا دی، حضور اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو کہتے ایک شخص آیا، اس نے چادر کے اندر اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، پھٹے پرانے پوسیدہ سے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، رسیوں سے باندھے ہوئے، آ کے کھڑا ہوا اور چادر کے نیچے سے اس نے وہ تاج نکالا، اس کی چمک دمک ہیروں کی اتنی زیادہ کہ پورے خیمے میں روشنی پھیل گئی، اور میرے پاس تاج رکھ کے کہنے لگا حضور میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھودی ہے تو تاج نکل آیا ہے، رکھ لیں۔ اور فرماتے رات کے اندھیرے میں اکیلے اسے ملا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور بندے کی حیثیت بتاتی ہے کہ غریب ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا تم تو مجھے بڑے غریب آدمی لگتے ہو، تمہیں تو بڑی ضرورت تھی، کیا امیر ہو؟ کیا تمہارے حالات کس طرح کے؟ تو کہتے مجھے کہنے لگا حضور 12 بچوں کا باپ ہوں، اور جب جہاد کے لیے آیا تھا تو گھر میں صبح کا کھانا تھا، دوپہر کا کوئی نہیں تھا، حکم ہوا جہاد کی فرض ہونے کا تو نکل آیا ہوں، کچھ سرکہ کچھ چھوٹا سا سامان ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کریم ان کی مدد کرے گا۔ تو فرماتے میں رشک آیا، اسے رشک، تو میں نے کہا جناب یہ تم نے رکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے حضور کیوں رکھوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے میرا رب کھلانے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں کیوں رکھوں؟ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں وہ دیکھ کے پلٹ گئے، ابھی وہ خیمے سے نکلنے لگے تھے، میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا یار اپنا نام تو بتا، اپنا قبیلہ تو بتا، اپنے والد کا نام تو بتا، تو اتنا بڑا شخص ہے بتا تو صحیح۔ تو فرماتے انہوں نے رخ نہیں پھیرا، پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھا، چہرہ باہر کی جانب، اور کھڑے کھڑے کہنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضور میں نے یہ کام آپ کے لیے نہیں کیا، یہ کام میں نے لوگوں کو اپنے باپ کا اور قبیلے کا نام معروف کرانے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ کام رب اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران،
اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا، تو ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں. آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہوں؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا. عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا. یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگا کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چلانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار. تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی. فرمایا صف بندی کیسے کرے، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے. جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی. وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بھجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے لیے اچھے تعلقات ہیں۔ کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے۔ میں نے کہا بالکل، قصائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا، چارہ بھی کھلایا، غسل بھی کرایا، پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی، یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے، دیتا ہے کبھی کبھی پیسے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں، فلاں آیا، لیکن وہ والا پیار جو قصائی بکرے سے کرتا ہے، کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا، اور اپنے وقت پہ آ کے وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا، امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے۔ وہ چارہ ڈالتا ہے، موٹا کر کے ذبح کرتا ہے، پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی۔ اور بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے، وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا،
بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے. وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے, لندن میں ہونا چاہیے, بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا, یورپ کا, وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو, کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. تو بس کرو یار, یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے, کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے, وہ مزاج ہی نہیں ہمارا, وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ دی لڑائی ہو رہی تھی, بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر, پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے, کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا, پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں, بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے, میں روشن خیال نہیں, میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں, بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جی انسانی حقوق کی بات کرو, جی ایسے ہو گیا, جی ویسے ہو گیا. لے گئے بندہ چھڑا کے. یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہیں. اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ, اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے. اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی, پھر مر نہیں گئے سارے اسلامی حکمران؟ شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گڑھے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہے, ان کا کچھ کرو. چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب بے سانیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو, ان کی مدد کرو. پوپ بول پڑا, پوپ عیسائیوں کا کہ مسلمانوں کہاں ہو, کدھر ہو تم, ان کی مدد کرو, نکلو, ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا چیخی. آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو, ہمیں تو پتہ نہیں چلا, ہم تو سوئے ہوئے تھے, وہ حملہ کر گیا. اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے, ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات سے؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی, حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ, سارے چلو, سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا,
نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں، میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں 1 منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، میزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ
میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لے سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے, اس کا رسم و رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, یہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے, ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل. آپس میں اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو 2 مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا. کہنے لگے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کس طرح؟ ریشم کی طرح. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے, پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے, فولاد ہے مومن. ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا, جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے, مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, میں اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا. فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے, کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے